جس طرح سے ایک پل ہوتا ہے کہ دو کناروں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ویسے ہی دعائیں ہوتی ہیں۔ دعائیں بندے کو اللہ سے ملا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر بندہ دعائیں نہیں کرتا یا دعائیں کم کرتا ہے تو وہ پل یا تو نہیں رہتا ہے یا بہت کمزور رہتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کا اللہ سے جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ بھی کمزور بنتا ہے۔ ایک کمزور تعلق ہمیں ہمت نہیں دینے پاتا، ہمیں حوصلہ نہیں دینے پاتا، ہمیں ایک ڈھارس نہیں دینے پاتا، ہمیں ایک تسلی نہیں دینے پاتا۔ جب ہم دعائیں اللہ سے خوب نہیں مانگیں گے تو پھر ہمارے پاس نہ وہ حوصلہ ہوگا، نہ ہمارے پاس وہ ہمت ہوگی، نہ وہ ہمارے پاس تسلی ہوگی، نہ وہ ڈھارس ہوگا۔ تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اکیلا پن ہوگا، ہمارے پاس گھبراہٹ ہوگی، ہمارے پاس بے سکونی ہوگی۔ اب ذرا اپنی زندگی میں لوٹ کے جائیے ایک سیکنڈ کے لیے اور سوچیے کہ کیا آپ کی زندگی میں ایک اکیلا پن، ایک بے سکونی اور ایک گھبراہٹ سی ہے کیا؟ ایسی کچھ ایسا ہے کیا جو من کو بے چین کیے رہتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہے تو پھر غور کیجئے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ربط کیسا ہے، تعلق کیسا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تعلق کمزور ہے تو پھر آج سے ہی دعائیں کرنا شروع کیجیے، کیونکہ دعائیں وہ پل ہیں جو آپ کا اللہ سے تعلق گہرا بناتے ہیں۔ دعائیں کیجیے، من سے بے چینی دور ہو جائے گی، آپ کو ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، زندگی میں سکون آئے گا۔